السلام علیکم ناظرین، مہران ٹی وی کے پروگرام اسلام آباد ٹاک میں ماں آما جو میزبان فاروق تبسم ناظرین اج ملک کی سیاسی صورتحال تے ॻाल्हि ॿोल असां गॾु मौजूद आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जा सेक्रेटरी जनरल इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब। उन्हनि सां असां मुल्क की सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम झगड़ा साहब। इस वक्त जो मुल्क में NRO की जो सूरत हाल चल रही है, वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट आई कि NRO दफन हो चुका है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर लग नहीं रहा कि NRO ऐसे इतनी आसानी से दफन हो जाएगा। लगता है कि वो काफ़ी सारे लोगों को लेकर दफन होगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? جی یقیناً یہ جو قانون تھا اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جس تعداد میں لوگ مستفید ہوئے ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، اور اب جو صورتحال بن چکی ہے اس میں یہ تو اب بات طے ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ اس کو قانون بننے سے ہم نے روک دیا ہے، اور اس میں جو کردار نواز شریف صاحب کا اور PMLN کا رہا ہے وہ ماشاءاللہ پوری قوم آج اس کو تسلیم کرتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس پہ آواز اٹھائی، اور اس کو پارلیمنٹ میں آنے کے باوجود یعنی کمیٹی سے بھی تھرو ہو گیا تھا، اور آگے ہم نے اس کا راستہ روکا اور اس میں کامیابی ہوئی، اور جو لوگ اس سے مستفید ہوئے تھے یقیناً ان کے لیے لمحہ فکریہ تو ضرور ہے، لیکن میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ عام طور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگوں پہ مقدمات تھے وہ جھوٹے تھے اور وہ بے گناہ لوگ تھے، اور ان کو یہ اس سے فائدہ ہوا ہے، تو ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ان کو ایک بہتر فورم میں جا کر اپنا کیس پیش کرنا ہوگا، اور وہ ہے ملک کی اعلیٰ عدالتیں، جہاں جا کر ان کو جو ریلیف اور یا جو فیصلہ ملے گا تو وہ فیصلہ پرماننٹ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ NRO کے تحت ان کو وہ ریلیف مل گئی اور NRO یہاں سے پارلیمنٹ سے بھی تھرو ہو گیا، لیکن کل سپریم کورٹ اس کو اگر سٹرک ڈاؤن کر دیتی ہے تو یہ لوگ پھر اس سے زیادہ گہرے کھڈ میں گر جاتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ جب یہ NRO 28 نومبر ڈیڈ لائن ہے اس کی، اس پہ یہ انشاءاللہ ہم اس کو ڈیڈ تصور کرتے ہیں اس سے پہلے ہی، لیکن بہرحال 28 کے بعد صورتحال بالکل ہی واضح ہو جائے گی، اور پھر ان لوگوں کے جو ان کے کیسز ہیں وہ ظاہر ہے عدالتوں میں جا کر اس کو فیس کریں اور وہاں سے ریلیف لے کر آرام کی زندگی اپنی گزاریں۔ اگر کوئی گناہگار ہے تو یقیناً پھر وہ عدالتیں آج کل آزاد ہیں، ان کو وہ بھگتنا پڑے گا جو بھی اس کی پینلٹی۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ NRO ڈیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن حکومت جو ہے اب تک اس کو ڈیڈ تصور کرنے یا اس سے جان چھڑانے کے لیے اب تک تیار نہیں ہے۔ اعتراض سر کو بلایا جا رہا ہے، دیگر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے کہ کوئی ترمیمی کوئی آرڈیننس آ جائے یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جائے۔ دیکھیں جی، اب ظاہر ہے حکومت میں ایسے لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں جو اس وقت بالکل آپ کے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کی خواہش تو یہ ہوگی کہ اس کا کوئی متبادل قانون وہ بنا کر لائیں، لیکن اب یہ چیز اتنی پھیل چکی ہے اور اتنا اس کو ماشاءاللہ میڈیا آج کل آزاد ہے اور وہ ایک جو کردار پلے کر رہا ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے وہ بھی چھپ نہیں سکتی۔ لہذا کوئی بھی ایسا اقدام جو آئین اور قانون سے بالادست ہوگا میں سمجھتا ہوں وہ نہیں چل سکتا۔ لہذا حکومت اگر یہ سوچ رہی ہے کہ NRO کو ہم مرنے نہیں دیں گے اور اس سے جو لوگ مستفید ہوئے ہیں ان کو ریلیف ملتا رہے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سوچ سے ان کو نکل آنا چاہیے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ NRO جب اناؤنس بھی ہو گیا ہے اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے بھی اپنا وہ کہہ دیا ہے، تو اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی ایکسپیکٹ کرنا یہ بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی۔ جیسے NRO کے باعث جو ملک میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا اس کو کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بحران اس سے کوئی نہیں پیدا ہوا۔ بحران تب پیدا ہوتا کہ NRO اس پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتا، کیونکہ وہ ایک ایسا قانون تھا جس کو پوری قوم نے مسترد کیا ہوا ہے۔
اب این آر او اگر پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتی تو پھر ایک بحرانی کیفیت آنے والی تھی، اور بہت بڑی بحرانی کیفیت۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ادا کریں رولنگ پارٹی کہ اب ایسی بات ہو گئی ہے جس میں اب آئین اور قانون کی بالادستی بھی یقینی ہو گئی ہے، اور پارلیمنٹ کی جو ساکھ ہے وہ بھی بچ گئی ہے۔ ورنہ تو اس پارلیمنٹ پہ اگر یہ داغ لگ جاتا کہ اس نے یہ قانون پاس کیا ہے، تو یقین کریں کہ اس کی جو رہی صحیح ساکھ ہے جس پہ وہ تھوڑی سی دم لے رہی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا، اور پھر یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ کی صورت میں آپ کو نظر ہی نہ آتا، پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ ہو جاتا۔ اس میں جگہ ایک نئی بات نظر آئی کہ متحدہ قومی موومنٹ جس کو بھی این آر او کے تحت فائدہ ہوا، اس کے بھی جو ہزاروں کی تعداد میں جو ان کے کیسز تھے وہ ختم ہوئے، لیکن ایم کیو ایم نے بھی این آر او کی مخالفت کی۔ کیا اس کا پس پردہ کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب یہ میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا ہے، اور جو انہوں نے فیصلہ کیا خوش آئند بھی کہوں گا اسے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ بھی آ گئی اور یہ نظر بھی آ رہا تھا کہ